إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا والصلاة والسلام على محمد وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان من الأئمة والهداة والصالحین إلى يوم القیامة. رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی. ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدین آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال لهم نبیہم، اور کہا انہیں ان کے نبی نے، ان آیات ملکی ہی، کہ بے شک نشانی اس کی بادشاہت کی، ان یأتیکم التابوت، کہ آ جائے گا تمہارے پاس تابوت یا صندوق، فیہ سکینۃ، جس میں ہے سکینت، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وبقیۃ، اور کچھ باقی ماندہ، مما، اس میں سے جو ترکا، جو چھوڑ گئے، آل موسیٰ و آل ہارون، آل موسیٰ اور آل ہارون، تحملہ الملائکۃ، اٹھائے ہوں گے اسے فرشتے، ان فی ذلک لآیۃ، بے شک اس میں نشانی ہے، لکم، تمہارے لیے، ان کنتم، اگر ہو تم، مؤمنین، مومن. جب انہوں نے آرگیو کرنا شروع کیا تو پھر نبی جو تھے ان کے، انہوں نے کہا کہ تمہارے لیے اس میں ایک نشانی آئی ہے، اس کی نبوت کی، یعنی اللہ کی طرف سے تمہیں ایک نشانی دی جا رہی ہے. دیکھیے بنی اسرائیل کا وتیرہ تھا نا، شروع سے یہ ضد کرتے تھے اپنے انبیاء کو، ویسے تو بات مانتے نہیں تھے. تو پھر ہر بار ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اتمام حجت کی، اور اتمام حجت کے بعد پھر جس نے بات نہیں مانی اس کو سزا بھی ملی. ٹھیک ہے، تو یہاں پر بھی یہ ہوا کہ ان کے لیے جی اچھا اس میں اب ان کے لیے ایک نشانی اللہ کی طرف سے بھیجی گئی. یہ کیا نشانی تھی؟ سب سے پہلے تو یہ چیز کہ ان کو اعتراض کیوں تھا طالوت کے جو ہے وہ بادشاہ ہونے پر. اصل میں موسیٰ علیہ السلام کا جو قبیلہ تھا نا، بنو لاوی، ٹھیک ہے، موسیٰ علیہ السلام بنو لاوی میں سے تھے. جو یہ 12 بیٹے تھے نا حضرت یعقوب علیہ السلام کے، تو ان میں سے بنو لاوی جو تھا اس کی اولاد میں سے، یعنی وہ جو قبیلہ تھا ان میں موسیٰ علیہ السلام تھے، پیدا ہوئے. اور پھر حکومت جو تھی وہ موسیٰ علیہ السلام ہی کے قبیلے میں آتی رہی، یعنی سرداری انہی میں شفٹ ہوتی رہی آگے آگے. طالوت جو تھا وہ بنیامین کی اولاد سے تھا. بنیامین پتہ ہے نا آپ کو، حضرت یوسف سے چھوٹے بھائی جو تھے ان کے، جی میم. تو ان کی اولاد میں سے تھے، طالوت ان کی اولاد میں سے تھے. تو اب وہ جیسے ان کو بعد میں بھی تکلیف ہوئی نا کہ بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آئے نبی، بنی اسماعیل میں کیوں آ گئے، یا قریش کے قبیلوں میں سے ان کی آپس میں، جیسے ابو جہل کو تھا کہ یہ ہم بنو ہاشم میں ہی نبوت بھی مان لیں گے تو پھر ہمارا کیا بنے گا. تو یہ ساری یہ قبائلی جو حمیت تھی، جس کو حمیت جاہلیہ کہا گیا ہے، تو وہ بھی ان کی ایک بنیادی وجہ تھی ان کے انکار کی. اچھا، اس کے بعد یہ کہ یہ تابوت کیا تھا اور یہ آیا کہاں سے؟ اصل میں ان پر جب حملہ کیا گیا، جنہوں نے غالباً یہ جو بابل کے بادشاہ نے حملہ کیا تھا نا ان پر، تو وہ یہ صندوق جس کے اندر ایک کہا جاتا ہے کہ جو من و سلوا تھا نا، اس میں سے من جو تھا وہ ایک اس کی بوتل تھی، اسی طرح تورات کی تختیاں تھیں، پھر موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو ان کے پاس نسل در نسل چلی آ رہی تھیں. تو جب وہ بابلیوں نے ان کے اوپر حملہ کیا تو وہ جب انہوں نے ہیکل کو تباہ کیا سارا، تو یہ صندوق بھی لے گئے تھے، اور اس کے بعد انہیں نہیں ملا. کافی عرصہ یہ صندوق انہیں نہیں ملا، اب انہیں پتہ بھی نہیں تھا کہ وہ ہے کہاں پر. تو یہاں پر پھر یہ صندوق جو تھا، فرشتے
اس کو لے کر آئے. کہتے ہیں کہ ایک بیل گاڑی تھی جس کے اوپر یہ صندوق جو تھا یہ رکھا ہوا تھا اور یہ چلا آ رہا تھا، یعنی اسی طرح سے جیسے فرشتے اس کو ہانک رہے ہوں، تو وہ یہاں تک لے آئے، اس کو ان کے پاس لے آئے اور اس میں یہ ساری چیزیں موجود تھیں. اور بنی اسرائیل جو تھے وہ اس صندوق کے چھن جانے کو اپنے لیے نحوست خیال کرتے تھے. تو اس صندوق کو طالوت کی بادشاہی کی ایک نشانی کے طور پر ان کو دیا گیا کہ تم جو ہے اس کو اب یہ دیکھو کہ یہ اللہ کی طرف سے وہ جو تمہاری ایک سکینت تھی، جو تمہیں ایک قلبی تعلق تھا ان چیزوں کے ساتھ، جو یہ متبرکات تھے تمہارے، تو اب یہ تمہیں لوٹا دیے گئے ہیں. تو یہ طالوت کی بادشاہت کی ایک نشانی ہے. لیکن یہاں پر آپ دیکھیں کہ ان ساری باتوں کے باوجود اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں اس کے اینڈ پہ، اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً لَکُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِینَ. ان ساری چیزوں میں تمہارے لیے نشانی ہے. کیا نشانی؟ کہ طالوت جو ہے اس کو اللہ نے بادشاہ مقرر کیا، وہ ڈیزرو کرتا ہے. لیکن یہ نشانی کس کو سمجھ آتی ہے؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو. ٹھیک ہے. اور مومن کون ہوتا ہے؟ مومن وہ ہوتا ہے جو مان جاتا ہے. سمعنا وصدقنا، ہم نے سننا اور ہم نے تصدیق کر دی. واقعی ایسا ہی ہے. سمعنا و اطعنا، بیسیکلی یہ سمعنا و صدقنا و اطعنا 3 سٹیپ ہوتے ہیں. یعنی ہم نے سن لیا، اب ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں، قولی بھی قلبی بھی، اور اب ہم اس پر اطاعت کر کے عملی بھی تصدیق کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر بندہ ماننا چاہے تو نشانیاں اس کو مل جاتی ہیں، تو بہت نشانیاں، پھر تو اس کو راہ چلتے بھی نشانیاں نظر آ جاتی ہیں. اگر واقعی وہ ماننا چاہے، اگر واقعی وہ درستگی چاہے، اگر واقعی وہ اپنی خطاؤں کو، اپنی غلطیوں کو دور کرنا چاہے، تو نشانیاں اس کو راہ چلتے نظر آ جاتی ہیں. کسی کی بات میں، کسی کے عمل میں، سڑک پہ اگے ہوئے کسی پودے میں، کسی پرندے کی اڑان میں، کہیں پر بھی اللہ تعالیٰ کی کائنات میں بکھری ہوتی ہیں نشانیاں. لیکن بات وہی ہے کہ جو ہدایت لینا چاہتا ہے تو اس کو پھر یہ چیزیں سمجھ بھی آتی ہیں. لیکن جو اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتا ہو، اپنی غلطی کو درست کرنے کی بجائے اپنے آپ کو اس معاملے میں درست ہونے کا یا اپنی کوتاہی کو کیا اس کو آپ کہیں گے، اس میں عذر دینے پر جو ہے اپنے آپ کو حق بجانب سمجھتا ہو، تو اس کو پھر بات سمجھ نہیں آتی، چاہے اس کے سامنے کتنی ہی کیسی ہی نشانیاں رکھ دی جائیں. چاہے اس کے سامنے آپ قرآن کھول کے رکھ دیں، چاہے آپ اس کے سامنے حدیث کھول کے رکھ دیں، چاہے آپ اس کو کائنات کے غور و فکر سے سمجھائیں. سمجھانے کا یا بتانے کے کیا کیا طریقے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں کس کس طرح سمجھایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں سمجھایا ہے انذار سے. انذار کیا ہوتا ہے؟ خوف دلایا ہے، آخرت کا خوف دلایا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں سمجھایا بشارت سے، خوشخبری دے کے کہ دیکھو تم یہ کرو گے تو تمہارے لیے یہ خوشخبری ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا ہے عبرت دلا کے. اور عبرت کس سے؟ پچھلی قوموں سے. یہ 3 طریقے نا سمجھانے کے. خود خالق جو ہے وہ مخلوق کو یہ 3 طریقے دے رہے ہیں سمجھانے کے. یعنی یہ 3 طرح کی گویا نشانیاں ہیں، 3 طرح کی چیزیں ہیں کہ آپ کو مستقبل کا کی سے خوف دلا کر کہ دیکھو یہ نہیں کرو گے تو یہ ہوگا. پھر بشارت دے کے اچھا تم یہ کرو گے تو ایسے ایسے اچھا ہوگا. اور ان دونوں چیزوں کے اوپر پھر جو پریکٹیکل اگزامپلز ہیں پچھلی قوموں کی وہ دے کے بھی بتایا کہ دیکھو انہوں نے ایسا کیا تھا، تو ان کے ساتھ اگر وہ برے تھے تو یہ دیکھو ان کا کتنا انجام برا ہو، اگر وہ اچھے تھے تو دیکھو ان کی کتنا اچھا انجام ہو. پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے جو مثالوں سے سمجھایا ہے تو اس میں پھر اللہ نے انفرادی مثالوں سے بھی سمجھایا ہے اور اجتماعی مثالوں سے بھی سمجھایا. یعنی بینگ اے سنگل پرسن، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال آتی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال آتی ہے، پھر اسی طرح رجل المؤمن کی مثال آتی ہے سورہ مومن میں، اور اس سے بھی سمجھایا اللہ تعالیٰ نے.
پھر قوموں کے افعال کے ذریعے سمجھایا، اور پھر اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مثالوں کے ذریعے سمجھایا۔ اب یہ 4 چیزیں ہیں نا، 4 ہیں، اس کو فردر آپ ویسے 3 مین کیٹیگریز ہیں، تو آپ اس کو 4 بھی کر سکتے ہیں، مثالوں کو آپ الگ بھی کر سکتے ہیں یا تیسری کیٹیگری میں بھی ڈال سکتے ہیں۔ اب اگر آپ کسی کو ان 4 طریقے سے سمجھا رہے، آپ اس کو کھول کھول کے دلائل دے رہے ہیں، اور پھر بھی وہ آپ کو بات کو سمجھنے پہ تیار نہیں، اس کا مطلب کیا ہے کہ اس نے آپ کی بات نہ سمجھنے کی اپنے اندر گرہ باندھ دی ہے۔ جو شخص ایکسپٹنس پہلے اپنے دماغ میں نہیں لے کر آتا کہ میں نے بات کو سمجھنا ہے، میں نے اپنی غلطی کو پہچاننا ہے، جو یہی سمجھتا رہے گا کہ نہیں میں درست ہوں، میری تو کوئی غلطی نہیں ہے، یا یہ کہ میرا نظریہ یا میری جو فکر ہے، میری جو فلسفی ہے، جو میرا عقیدہ ہے، جو میری بات ہے وہ درست ہے، اور وہ یہ گرہ باندھ کر آپ کی بات سنے گا یا قرآن سنے گا یا حدیث سنے گا، تو اس کبھی بھی نہیں بات سمجھ آئے گی۔ تو اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو یہ کھلم کھلا ایک نشانی ہے، وہ صندوق جو تمہارے لیے متبرک تھا تو تم سے یہ چھن گیا تھا، اب اللہ تعالیٰ اس کو واپس لے کر آ رہے ہیں، فرشتے اس کو لے کر آئے ہیں تمہارے پاس، تو اب تمہیں طالوت کی بات مان لینی چاہیے، طالوت کی سرداری کو مان لینا چاہیے۔ سرداری کو ماننے کا مطلب کیا ہے؟ صرف یہ نہیں کہ ہاں مانیں گے ٹھیک ہے طالوت سردار ہے، اور دل سے تہیہ یہ کیا ہو کہ ہم تو اس کی بات نہیں مانیں گے، یہ تو ڈیزرو ہی نہیں کرتا ہمارا لیڈر ہونا۔ نہیں، جب مانو گے تو کیسے مانو گے کہ ہاں اب یہ جدھر کو ہمیں لے کے جائے گا ہم نے اس کو فالو کرنا ہے، اس کو لیڈر کا مقام بھی دینا ہے۔ تو یہ بات کس کو سمجھ آئے گی؟ صرف اس کو جو بات ماننا چاہتا ہے۔ بات سمجھ آئے؟ آپ کے ساتھ ایسا تجربہ ہوتا ہوگا نا، بچوں کے معاملے میں بھی، دیگر افراد کے معاملے میں بھی، یا اگر آپ کسی کو کوئی اور حق بات بتانے بیٹھتے ہیں، کسی بدعت کے بارے میں اس کو بتانے چاہتے ہیں، یا تو کیا ہوتا ہے پھر وہ جب اپنے اندر ریجڈ ہوتا ہے اور اپنے اندر یہ گرہ باندھ لیتا ہے، جیسے بچے ہوتے ہیں نا، آپ ان کو سمجھاتے، آپ ان کو غلطی کی نشاندہی کرتے، آپ یہاں غلط ہیں، تو وہ ایک اپنے اندر ایک گرہ باندھے ہوئے ہوتے کہ نہیں میں درست ہوں، اور یہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو گیا ماما بابا کا نالج، اور یہ تو ان کو تو پتہ ہی نہیں۔ وہ جو اس کے اندر گرہ لگی ہوئی ہوتی ہے کہ یہ تو مجھے انڈرسٹینڈ ہی نہیں کر رہے، یہ تو میرا پرابلم سمجھنے ہی نہیں چاہتے، تو اس کو وہ بات بھی سمجھ نہیں آتی جو آپ اس کو اتنی وضاحت سے اتنے اچھے طریقے سے سمجھا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر پھر کیا کیا جائے؟ یہاں اس چیز کا سلوشن کیا ہے؟ تو اس کا سلوشن بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے ہمیں، اور وہ کیا ہے کہ آپ بتائیں، سمجھائیں، اور پھر کچھ عرصے کے لیے، کچھ دیر کے لیے چھوڑ دیں، پھر اس کو چھوڑ دیں۔ خاص طور پر آپ اپنے بچوں کو ان کے حال پہ تو نہیں چھوڑ سکتے، جب تک کہ ہماری آخری سانسیں چل رہی ہیں ہم اپنے بچوں کو کھینچ کھینچ کے دین کی راہ پہ لانے کی کوشش کرتے رہیں گے، لیکن یہ کہ مسلط نہ ہوں، ان کے ساتھ سمجھا دیں حکمت کے ساتھ، اور پھر ان کو چھوڑ دیں کچھ عرصے کے لیے کہ وہ خود سوچے سمجھے، پھر نہیں جا رہے پھر تھوڑا سا سمجھائیں، پھر دوسرے طریقے سے سمجھائیں اور اللہ سے دعا کریں۔ لیکن جہاں معاملہ آ جاتا ہے پھر کفار کو تبلیغ کرنے کا اور ایسے لوگوں سے بات کرنے کا جو بات آپ کی سننا ہی نہیں چاہتے، تو ان کو بتائیں، سمجھائیں، دلیل دیں، اور ان کو ان کے حال پہ چھوڑیں، اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا کرے، اور جہاں آپ کو لگے کہ اب تھوڑا سا دوبارہ سے بتانا چاہیے تو پھر حکمت کے ساتھ دوبارہ پہنچا دیں۔ فلما فصل طالوت بالجنود، اور پھر جب جدا ہوا طالوت اپنے لشکر کے ساتھ، یعنی اب وہ ڈیپوٹیشن پر چلے گئے، قال، تو اب یہاں پر دوبارہ سے ایک آزمائش ہے، اور کیا آزمائش تھی؟ قال ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منہ فلیس منی۔ طالوت نے اپنے لشکر سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزمانے والا ہے ایک نہر سے،
اب لشکر ہے، پیدل جا رہے ہیں اور سفر ہے، پیاس تو لگتی ہے. تو اب تمہاری آزمائش، اب ایک نہر آئے گی تو تمہیں آزمایا جائے گا کہ فمن شربا منہ فلیس منی، جو اس میں سے سیر ہو کے پانی پی لے گا اس کا ہمارے لشکر سے، یعنی مومنوں کے، مسلمانوں کے لشکر سے کوئی تعلق نہیں. ومن لم یطعمہ، اور جو کوئی نہیں اس میں سے چکھے گا، فإنہ منی، تو وہ مومنوں کے لشکر میں رہے گا. الا من اغترف غرفۃ بیدی، مگر یہ کہ وہ چلو بھر اپنے ہاتھ سے پانی پی لے. اب یہ آزمائش کیا تھی اور بیسکلی اس سے ہم کیا سیکھتے؟ آزمائش یہ تھی کہ ان کو شدید پیاس لگی ہوئی تھی. کہتے ہیں کہ یہ دریائے یردن تھا جہاں پر اردن اور فلسطین کے درمیان میں جو نہر تھی، یہاں سے انہوں نے گزرنا تھا. تو اب چونکہ یہ شروع میں وہن دکھا چکے تھے، کمزوری دکھا چکے تھے، اور پہلے انہوں نے کہا ہمارے لیے بادشاہ مقرر کریں، پھر ان میں سے جب بادشاہ مقرر ہو گیا بہت سارے جو تھے وہ کمزور پڑ گئے، پھر انہوں اس کی بادشاہت پر اعتراض ہوا. تو اب دشمن سے مقابلہ کرنے سے پہلے فردر چھانٹی کرنی تھی اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ وہ بھیڑ بکریوں کے ریوڑ کو تو نہیں وہاں پر لے کے جانا تھا جو اپنے ہی ساتھیوں کے لیے مشکلات پیدا کرتے. جنگجوؤں کا کام ہوتا ہے، بھیڑ بکریوں کا کام نہیں ہوتا. اس کا کام ہوتا ہے جو اپنے اندر جذبہ اور طاقت اور قوت رکھتا ہو، جو شوق شہادت رکھتا ہو. بزدلوں کا کام نہیں ہے. بزدل تو وہاں جا کے جب منہ پھیر کے بھاگیں گے، پیٹ پھیر کے بھاگیں گے، تو وہ اپنی ہی فوج کے لیے مشکل پیدا کریں گے، زخمی ہو کے گریں گے یا بھگدڑ مچائیں گے اور دوسروں کو بھی کمزور کریں گے، اور پھر ان کو سنبھالنا پڑے گا. تو آگے دشمن کے مقابلے سے پہلے فردر چھانٹی کے لیے ایک اور آزمائش آئی، اور وہ یہ کہ پانی نہیں پینا. ٹھیک ہے، صرف کتنا پینا ہے؟ چلو بھر، یعنی حلق تر ہو جائے بس اتنا، اور بس چلتے رہو، آگے چلو آگے چلو. یہ سمجھ آ گئی آزمائش کیوں آئی؟ جو شخص بھی دین کا کام کرنے کے لیے نکلے گا اس کا امتحان ضرور ہوگا. جو فیل ہو جائے گا وہ وہیں رک جائے گا، اسی مقام پہ رہ جائے گا، اور جو اس امتحان میں پاس ہو جائے گا اس کے درجات بلند ہوتے جائیں گے. ٹھیک ہے، سمجھ آئی؟ تو یہ امتحان تھا ان کا. لیکن پھر ہوا کیا؟ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ، تو انہوں نے پانی پی لیا سیر ہو کے سوائے چند لوگوں کے، بہت تھوڑے. الا قلیلا منہم، یعنی ان کی جو پرسنٹیج تھی اس پرسنٹیج میں سے تھوڑے سے قلیلن جو تھے انہوں نے نہیں پیا، باقی سب نے پی لیا. اب یہاں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں، آزمائش ڈالتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ایسے نہیں آزماتے کہ پاس ہی نہ ہو سکے بندہ. مثلا کیسے سمجھ آئی یہ بات؟ کہ اللہ کی طرف سے ہم پر جب مشکلات آتی ہیں تو وہ مشکلات اس طرح سے نہیں آتی کہ وہ ہمیں توڑ کے رکھ دیں اور ہم اس میں ہاتھ پیر بھی نہ مار سکیں. یعنی آزمائش ہمارے ہاتھ پیر باندھ کے نہیں اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائش میں ڈالتے. کیسے آتی ہے آزمائش؟ اس میں آپ کے پاس اللہ تعالیٰ آپ کے سروائیول کو ضرور رکھتے ہیں. اللہ من اغترف غرفۃ بیدی، یہ نہیں کہا کہ بالکل پانی نہیں پینا، قطرہ بھی نہیں پینا، نہیں، زندہ رہنے کے لیے جتنی پیاس بجھانے کے لیے ضروری تھا اتنا ضرور پی لو. ہاں، اس کو سیر ہو کے نہیں پینا. اسے کیا بات سمجھ آئے کہ اللہ تعالیٰ جب ہمیں کسی آزمائش میں ڈالتے ہیں تو اس عسر کے ساتھ یسر ہوتا ہے، ہمارا سروائیول ہوتا ہے، ہمیں وہ نظر نہیں آ رہا ہوتا. ہماری جو نیگیٹیوٹی ہے، ہمارے اندر جو منفی رویے ہیں، ہمارے منفی سوچ جو ہے وہ اس مثبت پہلو کو ہماری آنکھوں سے اوجھل رکھتی ہے. وہ جو یسر ہمارے پاس ہوتا ہے وہ ہمیں نظر ہی نہیں آ رہا ہوتا، اور ہم آل دا ٹائم عسر کے اوپر فوکس رکھتے ہیں اور پھر ہم اپنی ہمتیں توڑ دیتے ہیں اور ہم اس امتحان میں جو اللہ کی طرف سے آزمائش آئی ہوتی ہے ہم اس میں فیل ہو جاتے ہیں. بات سمجھ آئی؟
کیسے سمجھے آپ اس کو؟ مجھے جلدی سے بتائیں تاکہ مجھے پتا چلے بات سمجھ آئی کہ نہیں. چاہے کچھ بھی ہو جائے ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. ان مال اتری غصہ سمپل چیز مطلب سمجھ میں آتی ہے کہ مطلب کوئی بھی کسی بھی قسم کے حالات ہیں، حالات میں ختم ہونا ہی ہوتا ہے، مشکلیں ٹلنا ہی ہوتا ہے، اور اس کے بعد آسانی آتی ہے اللہ کی طرف سے. ہاں، اور یہ چیز جو ہے یہ بہت کم لوگوں کو سمجھ آتی ہے. الا قلیل منہم، بہت تھوڑے لوگ بات کو سمجھتے ہیں. صبر کی کمی ہے. صبر کی کمی، صبر ہی نہیں ہوتا نا، میجورٹی بے صبری ہوتی ہے. آپ دیکھیں گے نا آگے بھی، مطلب آپ جیسے جیسے آگے آگے چلتے جائیں گے قرآن میں تو آپ دیکھتے ہیں اکثریت جو ہوتی ہے وہ اللہ کی نافرمانی کیوں کرتی ہے؟ کیونکہ اکثریت جو ہے وہ اپنے کمفرٹ زون سے نہیں نکلنا چاہتی. اکثریت صرف اپنی من چاہا لائف سٹائل چاہتی ہے. اکثریت جو ہے وہ صرف ظاہریت کو دیکھتی ہے. اکثریت مشکلوں میں نیگیٹو اس کی طرف چلی جاتی ہے، نیگیٹیوٹی کی طرف چلی جاتی ہے اکثریت. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا نا کہ اکثریت کے پیچھے نہ چلیں. جب آپ اکثریت کے پیچھے چلیں گے تو آپ سیدھے رستے سے ہٹ جائیں گے. ٹھیک ہے، تو بیسکلی جو سیکھا ہم نے وہ یہ کہ زندگی میں اور خاص طور پر دین کی راہ میں جب ہم نکلتے ہیں، اور دین کی راہ میں نکلنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کسی قتال کے راستے پہ جا رہے ہیں، یا یہ کہ ہم تبلیغ ہی کے راستے پہ جا رہے ہیں، وہ بھی ہم کریں، یا ہم تعلیم اور تعلم کا کام کریں، وہ بھی ہم کریں. بیسکلی دین کی راہ پہ چلنے کا مطلب کیا ہے کہ ہم دین کو ادخلوا فی السلم کافہ کریں. ٹھیک ہے، تو اس میں پھر آزمائشیں تو آئیں گی. اور کیوں آئیں گی؟ اللہ تعالیٰ ہر سٹیپ پر ہمیں دکھائیں گے کہ اب آپ کتنا امپروو کر چکے ہو، یا ابھی آپ کے اندر کس کس چیز کی ڈیفیشنسی ہے. تو ہر کچھ عرصے کے بعد آ جائے گی. کبھی آپ بیمار ہو جاتے ہیں، کبھی آپ کو کوئی ایسا سفر کرنا پڑ جاتا ہے، کبھی آپ اللہ رحم کرے کسی قسم کا مالی یا کوئی اور جانی نقصان ہوتا ہے، کبھی آپ کو اندر سے خواہش نفس کے ساتھ ایک بڑی سخت قسم کی جنگ جو ہے اس کی طرف سے آ جاتی ہے، کبھی شیطان کی طرف سے وسوسے سے آتے. تو یہ آزمائشیں آتی رہتی ہیں، لیکن ہمیشہ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو کٹ تھراٹ آزمائش میں نہیں ڈالتے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے پاس ہمیشہ اس آزمائش میں ایک وے آؤٹ رکھتے ہیں. الا من اقترف غرفۃ بیدی، وہ ہوتی ہے وہاں پہ، لیکن جب ہم نیگیٹو مائنڈیڈ لوگ ہوتے ہیں تو ہمیں وہ نظر نہیں آتا. وہ وے آؤٹ جو اس مشکل کے پنجرے میں سے نکلنے کا جو چھوٹا سا ایک دروازہ ہوتا ہے نا، اس کو دیکھنے کی بجائے ہم ہیبت میں آ کے گول گول گھومتے رہتے ہیں، پریشان ہوتے رہتے ہیں، چیختے چلاتے رہتے ہیں. ٹھہر کے توجہ سے، تحمل سے، صبر کے ساتھ اس چھوٹے سے دروازے کو نہیں دیکھ پاتے جہاں سے ہم نکل سکتے ہیں. اور یہ کیسے ملتا ہے؟ یہ پازیٹیوٹی کہاں سے آتی ہے؟ یہ اللہ پر بھروسہ کرنے سے آتی ہے، توکل کرنے سے آتی ہے. یہ ہمیں قرآن سکھاتا ہے کہ آپ کا رب آپ کو پیاسا نہیں مارے گا، لیکن آپ کا رب یہ چاہتا ہے کہ آپ اپنے مشن کے اوپر ڈٹے رہو. جتنا آپ کو اس دنیا میں سروائیول کے لیے ضروری ہے، اگر ایک چلو بھر پانی چاہیے تو بس ایک چلو بھر پانی پیو، پھر پیٹ بھر کے پانی نہ پینے بیٹھ جاؤ وہاں پہ. کیونکہ اگر تم نے ایسا کیا تو پھر تم وہ نہیں کر سکو گے جس مقصد کے لیے تم نکلے ہو. یہاں پر یہ فوج جو تھی یہ جنگ کرنے جا رہی تھی، سفر کر رہے تھے، پیدل سفر تھا، شدید پیاس تھی. اب جب انہوں نے پیٹ بھر کے پانی پی لیے، جیسے آپ لوگ کو سب کا تجربہ ہی ہوگا جب شدید گرمی کے روزے ہوتے ہیں تو جب افطاری آپ کریں اور آپ افطاری میں شدید پیاس کے تحت آپ ڈھیر سارا پانی پی لیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کے فوراً بعد کیا ہوتا ہے؟ مغرب کی نماز پڑھنا بھی مشکل ہوتی ہے. ہوتا ہے یا نہیں؟ ہے کسی کا تجربہ یہ؟ شدید گرمی کے جب آپ روزے رکھیں اور افطار میں آپ ڈھیر سارا پانی پی لیں پھر کیسی فیلنگس ہوتی ہیں؟ جی میم کھڑے نہیں ہونے، لتھارجک ہو جاتی ہے نا، باڈی بالکل ایسے ہو جاتی ہے جسے جان ہی نہیں ہے. اور مغرب کی نماز بھی پھر ایسے پڑھ رہے ہوتے ہیں، نہ ہمت ہوتی ہے، پھر غنودگی چھا رہی ہوتی ہے اور عجیب سی طبیعت ہو جاتی ہے. تو ان کا جو مشن تھا
وہ یہ تھا کہ انہوں نے جا کے آگے جنگ لڑنی ہے، جالوت سے جنگ لڑنی ہے. یہ پیٹ بھر کے پانی پی لیں گے یہاں پر تو لتھارجک ہو جائیں گے، وہ انرجی نہیں رہے گی ان کی باڈی کے اندر، پھر ان کا ٹائم ویسٹ ہوگا، یہ تو یہیں پڑے رہ جائیں گے. اور ہوا بھی یہی، دیکھیں کہ چند لوگوں کے علاوہ باقی سارے پھر پیچھے رہ گئے. تو امتحان آتا ہے لیکن آتا ہماری بہتری کے لیے، ہمارے فوکس کو مینٹین رکھنے کے لیے، ہمارے پرپز آف لائف کے اوپر ہمیں فوکس رکھنے کے لیے آتا ہے، ہمارے درجات کو بلند کرنے کے لیے آتا ہے. ہاں اگر ہم اس کو اس طرح سے عمل نہیں کرتے، اس میں فیل ہو جاتے ہیں تو پھر ہم پیچھے رہ جاتے ہیں. پھر ہم شکوہ نہیں کر سکتے کہ اللہ نے ہمیں اپرچونٹی نہیں دی، اللہ نے تو دی تھی، ہم نے کم ہمتی دکھا دی. ٹھیک ہے، مثلاً آپ کو قرآن پڑھنے کی اپرچونٹی ملتی ہے. اب ہوتا کیا ہے، جب آپ کلاس میں آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، اب میں سے کتنی ساری ایسی بہنیں ہیں جن کے مجھے اکثر نام نظر آتے ہیں اور اکثر نہیں نظر آتے. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ نیند، سستی، صبح کو گھر کے کام. ٹھیک ہے، زیادہ تر نیند، چھوٹے بچوں کی ماؤں کی نیند رات کو پوری نہیں ہوتی تو اس وقت پھر نیند، بچوں کو اسکول بھیج کے یا کر کے تو نیند ہوتی ہے یوزلی اس ٹائم پہ، یا گھر کے کام، ماسی آ گئی ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو اب یہ کیا ہے بیسیکلی، یہ اب ایک اپرچونٹی مل گئی ہے نا، اب ساتھ ہی آزمائش آ گئی ہے، وہ کبھی نیند کی شکل میں ہو جائے گی، کبھی وہ کام کی شکل میں ہو جائے گی، کبھی کسی شکل میں. تو بندہ کیا کرتا ہے، وہاں پر تھک جاتا ہے، رک جاتا ہے. اب جو بہنیں ریگولر کلاس لیتی ہیں اور جو بہنیں آف اینڈ آن کلاس لیتی ہیں، کیا وہ دونوں کا لیول آف انڈرسٹینڈنگ ایک جتنا ہوگا؟ اور پھر وہ جو کبھی لیتی ہیں اور پھر کبھی کبھی لیتی ہیں، تو کیا ان تینوں کا لیول آف انڈرسٹینڈنگ ٹورڈز قرآن ایک جیسا ہوگا؟ اور پھر وہ جن کو آپ دعوت دیتے ہیں کہ آئیں قرآن سنیں، ایٹ لیسٹ سنیں تو صحیح، آئیں تو صحیح، بیٹھے تو صحیح، لیکن وہ اس اپرچونٹی کو ہم سے نہیں ہوگا، مینیج نہیں کر سکتے، اور اچھا کل آئیں گے، اچھا ٹھیک ہے، اور یہ اور وہ آتی نہیں کلاس میں. تو یہ کیا، یہ چار قسم کے لوگوں کا لیول آف انڈرسٹینڈنگ اور ان کا عمل ایک جیسا ہو سکتا ہے؟ نہیں میم، نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ بھی قرآن کریم میں کہتے ہیں نا کہ کیا وہ جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا مسلمان اور کافر ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ کیا سننے والا، دیکھنے والا اور بہرا اور اندھا ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. تو جو برداشت نہیں کر سکتا، جس کے اندر صبر نہیں ہے، جو آزمائشوں پر یا امتحان پر اور میں اکثر کہتی ہوں کہ ہماری آزمائشیں وہ تو ہے ہی نہیں کہ آرے سے چیر دیے جائیں گے یا آپ جلتی بھی اس میں پھینک دیے جائیں گے آگ میں. ہماری تو آزمائشیں یہ نیند، یہ معاشرے کی روایتیں اور یہ ساری چیزیں بنی ہوئی، تو کوئی اتنی بڑی چیز ہی نہیں. تو قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں نا کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا برابر ہو سکتے؟ کیا ان کے مرتبے، جو جانتے ہی نہیں، جو علم میں برابر نہیں ہے، وہ عمل میں کیسے برابر ہوں گے؟ اور جو عمل میں برابر نہیں ہے وہ پھر جنت میں کیسے برابر ہوں گے؟ وہ درجات میں کیسے برابر ہوں گے؟ تو اس لیے جب کوئی بھی مشکل آتی ہے، رک جائے، سوچیں، دیکھیں یہ آئی کیوں، میرا بچہ میری نافرمانی کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، میری کہاں کہاں غلطی ہے، اس کی انڈرسٹینڈنگ میں کہاں غلطی ہے، میرے اپنے عمل میں کہاں کہیں میں کوئی گناہ، کوئی بات، کوئی عمل ایسا تو نہیں کر رہی کہ جس کی وجہ سے اللہ نے اس کو نافرمان کیا ہوا ہے مجھے سمجھانے کے لیے، مجھے درست کرنے کے لیے. جسٹ ویٹ، رک جائیں اس جگہ پر، پینک ہونے کے بجائے رک جائیں، سوچیں کیا وجہ ہے، اور سچے ہو کے سوچیں. میں نے ہمیشہ آپ سے کہا جب تک ہم اپنے ساتھ خود سچے نہیں ہوتے، ہم دوسروں کو تو بہت ساری تعویلات دے دے کے تو مطمئن کر سکتے ہیں، اور
منافق جو ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو بھی جھوٹی تعویلیں دے کے مطمئن کر لیتا ہے، وہ اپنے آپ کو بھی سیلف ڈسیپشن میں مبتلا رکھتا ہے، لیکن مومن ایسا نہیں ہوتا۔ مومن جب اپنا محاسبہ کرتا ہے تو بہت کڑا کرتا ہے، اور پھر دیکھیں کہاں غلطی ہے، پھر اس کی اصلاح کریں۔ پہلے اپنی اصلاح ہم کر لیں تو انشاءاللہ پھر ہماری اولاد کی بھی ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز، آمین۔ ٹھیک ہے جی، سدھا آپ نے کافی دیر سے ہینڈ ریز کیا ہوا، آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی میم، مجھے وہ اسٹارٹ میں ورڈ کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ فصلہ ہوتا ہے جدا کرنا، ٹھیک ہے، لیکن یہ یوں کیوں یوز ہوا ہے کہ فصل تالوت بالجنود، جدا ہوا تالوت 7 لشکروں کے، کہاں سے جدا ہوا مینز؟ اور ایک اور جگہ سے فصلہ روانگی کے معنوں میں روانہ ہوا، اچھا وہ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ ٹھیک ہے، اور ایک اور چیز میم کہ تالوت جو ہے اگر بنیامین کی اولاد سے ہیں تو موسٹ پروبیبلی ہو سکتا ہے کہ یہ نبی ہی ہوں، جیسے یہاں پہ دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں نا کہ بے شک اللہ آزمانے والا ہے تمہیں ایک نہر سے، تو انہیں نبی نے ڈائریکشن دی تھی، یوشع بن نون تھے جو کہ تم انہیں بتاؤ، یا پھر انہیں انٹیوشن ہوئی تھی؟ یہ کنگ ہی تھے یا نبی تھے؟ دیکھیں یہ ان کے بارے میں دونوں طرح کی آ رہا ہے، بعض کہتے ہیں کہ یہ نبی تھے، بعض کہتے ہیں کہ نہیں یہ نبی نہیں تھے، یہ صرف بادشاہ تھے۔ اور دوسرا یہ کہ یہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک جو سپہ سالار ہوتا ہے وہ بااختیار ہوتا ہے، وہ جرنیل ہوتا ہے، وہ دیکھ سکتا ہے کہ اچھا اس کی جو آرمی ہے وہ سستی پڑ رہی ہے اس میں، تو وہ اس طرح کے آرڈرز دے سکتا ہے اس کو۔ ٹھیک ہے، اور چونکہ اللہ نے طالوت کو چنا تھا، نبی نے بتایا کہ اللہ نے تمہیں چنا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ان کو اس چیز کی بھی اجازت دی گئی ہو کہ وہ جہاں چاہیں ان کی کھچائی کر سکتے ہیں، اور وہ لائک ان کو اللہ کی طرف سے ریکمینڈیشن تھی کہ آپ یہ مطلب ان کو کر سکتے ہیں، تو انہوں نے پھر یہی کہا کہ اللہ تمہیں آزمائے گا۔ تو یہ دونوں طرح کی آ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ خود نبی بھی ہوں اور یہ بھی کہ اس طرح سے یہ چیز ہو۔ ٹھیک ہے، چلیں کیا کیا سیکھا اس واقعے سے جلدی سے بتا دیں۔ ایڈم کیا پوچھا آپ نے؟ سمجھ نہیں آئی۔ اس واقعے سے کیا کیا میں سیکھا؟ بات بتاؤں؟ جی رضوانہ، جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سبحان سمجھ آئی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی بات ایز اٹ از ماننی چاہیے، کیونکہ اس میں ہمارے لیے فائدے ہوتے ہیں جو ہمیں بعد میں پتہ چلتا، اس وقت ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی یہ بات۔ اس وقت تو ہمیں لگتا ہے نا کہ ہمیں تو بہت پیاس لگی ہوئی ہے، ہمیں تو 3-4 گلاس پینے ہیں، تو کیوں اللہ تعالیٰ ہمیں روکتے ہیں کہ آپ اتنا پانی نہیں پیو، لیکن اس میں ہماری بہتری ہے کہ ہم 1 گھونٹ پانی پیئیں۔ گڈ، ماشاء اللہ، ویری گڈ پوائنٹ، ماشاء اللہ، اللہم بارک فی علمک۔ جی سدرا۔ اور میم ایک اور چیز یہ کہ نیگیٹیوٹی ہم میں بہت ہے، میں نے تو اپنے لیے یہ پوائنٹ سیکھا ہے کہ جب آزمائش آتی ہے تو اس میں ہمیں مثبت پہلو بھی دیکھنا چاہیے کہ کہیں اللہ نے ساتھ میں آسانی بھی رکھی ہوئی ہے۔ اینڈ پہ تو چلے نظر ہو جائے گی انشاءاللہ، اب یہ ذہن بن گیا کہ اینڈ یعنی اسر کے بعد نا یسرا آتا ہے، آخر میں آسانی آئے گی، وہ تو چلے ابھی دکھ رہی نہیں ہے نا، بعد میں آئے گی نا، اچھے دن آئیں گے بعد میں، لیکن جو ساتھ ساتھ کچھ اللہ نے آسانی دی ہوئی ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی، وہ ڈھونڈنی ہے۔ اچھا ایک چیز یہ ہے نا کہ انا مع العسر یسرا ہے، انا بعد العسر یسرا نہیں ہے، ٹھیک ہے، بعد میں نہیں ہے، ساتھ ہے۔ یہ جو آیت ہے نا بیسیکلی کہ انا مع العسر یسرا، یہی تو ہے وہ پازیٹیوٹی جو اللہ تعالیٰ آپ کے اندر چاہتے ہیں، آپ کو نظر آئے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ سب کو اپنی امان میں رکھیں، اللہ تعالیٰ ہر مشکل وقت سے، ہر آزمائش سے ایسی جو جس کا بوجھ ہم نہیں اٹھا سکتے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں رکھیں۔ ایک گھر میں جب کوئی بیمار پڑ جاتا ہے، شدید بیمار پڑ جاتا ہے، گھر میں 5 افراد ہیں، ان میں سے ایک بندہ بیمار پڑ گیا ہے، اب آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ صرف ایک بیمار پڑا، اللہ تعالیٰ نے 5 کو اکٹھے بیمار نہیں کرتی۔ آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ ایک بیمار جو ہے اس کو لک آفٹر کرنے کے لیے باقی لوگ موجود ہیں۔ آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ ایک جو بیمار ہے اس کی اپنی بیماری اس کے گناہوں کو ختم کر رہی ہے، تو آپ دیکھیں گے تو ایک بیماری ہے، العسر ہے، ایک بیماری، لیکن یسر اس کے ساتھ بے انتہا بکھرا ہوا ہے، بے انتہا بکھرا ہوا ہے۔ تو اگر ہم نظر یسر پہ رکھیں گے تو عسر چھوٹا لگے گا اور پازیٹیوٹی ہمارے اندر زیادہ آ جائے گی۔ سمجھ آئی بات کہ کس طرح شکر گزاری
یسر پہ نظر رکھنے سے آپ کے اندر پیدا ہوتی ہے اور وہ پھر آپ کو پازیٹیو مائنڈیڈ بنا دیتی ہے. صحیح. لا بأسا طہور انشاءاللہ. بیمار کو کہا جاتا ہے نا، ہم کہتے ہی نہیں، ہم ڈرتے ہیں. اوہو ہو جا کے میں نے کسی بیمار کو یہ کہہ دیا تو وہ کہے گا لو جی اس کو تو میری بیماری کی پرواہ نہیں. لیکن کیا ہے یہ پازیٹیوٹی ہے جو ہم دوسرے کے اندر ٹرانسفر کرتے ہیں. بیمار ہو نا، تکلیف ہے، لیکن کوئی بات نہیں، یہ بیماری تمہیں پاک کر دے گی. ٹھیک ہے، اس پاکی پہ نظر رکھو، وہ جو تمہارے گناہ جڑ ہیں اس پہ نظر رکھو. یہ تکلیف تمہیں مزہ دے گی، تم اس کے اندر بھی تمہیں پازیٹیوٹی ملے گی. وہ جیسے ہوتا ہے نا کہ جیسے ایک شخص جو تھا، حضرت ایوب کی مثال لے لیں. چلے انبیاء کی ہمیں لگتا ہے کہ وہ شاید انبیاء تھے، تو ایک عام بندہ ہے وہ بہت مصروف ہوتا ہے، بہت مصروف ہوتا ہے. اب وہ بیمار پڑ گیا، اب وہ محدود ہو گیا بستر تک. اینڈ ہی واز ویری ہیپی. چلو میرے بہت سارے کام رہتے تھے، صورتیں میں نے یاد کرنی تھی، اب میرے باقی کام نہیں ہے تو میں لیٹ کے آرام سے قرآن سنوں گا اور صورتیں یاد کروں گا. سو پازیٹیوٹی نا، بجائے اس کے کہ اوکے ہائے میرا فلانا کام رک گیا، ہائے میرا فلانا. اس کا کوئی بات نہیں، یہ مصروفیت ختم ہوئی تو چلو مجھے ٹائم مل گیا. اب چونکہ میں ہل نہیں سکتا، ٹانگ میری ٹوٹ گئی ہے یا میں بیمار ہوں، تو چلو میں یہ کام کر لوں. تو یہ پازیٹیوٹی. میں بات کر سکتی ہوں جی؟ دیکھیے بات یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرمایا کہ آپ ان کو کہیں کہ اس نہر سے آزمائے گے اور اس نہر کے پانی سے آزمائے گے، اور یہ کہا گیا کہ صرف 1 کلو بار پینا ہے. اس میں بھی مسئلہ سی نا، جسمانی طور پر بھی دیکھیں، اگر واقعی آپ نے جیسے بتایا ہے کہ اگر بہت زیادہ پانی پی لیتے تو ان میں شکت ہی نہیں رہنے کی آگے چڑھنے کی. جی وہی تو بات. اب جیسے غزالہ نے بھی یہ کہا نا کہ اللہ کے ہر حکم کو ویسے ہی لے لینا ہماری بہتری ہوتی ہے نا. اب حکمت ہے. اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پیاس شدید ہے، اور یہ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہاں یہ کانٹیکس ہے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے. پازیٹیوٹی کی طرف میں آپ کو بتا دوں نا کہ آپ کیسے اپنے آپ کو پازیٹیو رکھ سکتے ہیں. لیکن نہر کا پانی بہت زیادہ سالٹیڈ ہو فرض کریں، اور ایک دم سے زیادہ پینے سے نقصان دہ، جسمانی نقصان. تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا، خود سے کہہ دیا بس ایک گھونٹ پینا ہے، 1 چلو بھر پینا ہے بس. تو اللہ تعالیٰ کو پتا ہوگا نا کہ اس کو اتنا زیادہ نہیں پینا، پیئیں گے تو نقصان دے گا. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ بھوک رکھ کے کھانا کھاؤ. ٹھیک ہے، اب ہمارا تو دل چاہتا ہے کہ جو چیز ہماری پسندیدہ اس کو ہم ڈبل انڈیل لیں اپنے اندر، چاہے بعد میں سانس نکلے یا نہ نکلے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا کہ بھوک رکھ کے کھاؤ. بہت پسندیدہ کھانا ہے تب بھی ایک حصہ خالی رکھو پیٹ کا. تو ان احکامات میں حکمتیں ہوتی ہیں، ہمیں نہیں سمجھ آ رہی ہوتی، اور سم ٹائم سمجھ آ بھی رہی ہوتی ہیں تو ہم ان پر عمل کرنا نہیں چاہتے، ہم خود نہیں کرنا چاہتے. چلیں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو اس میں ہم نے سیکھی ہیں اور تربیہ کے اعتبار سے بھی سیکھی ہیں. آگے چلتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فلما جاوزہ، اور پھر جب اس نے پار کیا اسے، یعنی وہ جب نہر کراس کر کے چلے گئے، ہوا انہوں نے یعنی طالوت نے، والذین آمنوا معہ، اور جو باقی لوگ ان کے ساتھ رہ گئے تھے. ٹھیک ہے، تو اب کیا ہوا؟ اب جب وہاں پہنچ گئے تو ایک اور آزمائش آ گئی. اب وہ آزمائش کیا تھی؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ بھی، یہ وہی لوگ ہوں جنہوں نے مارے بندے اب کر لی نہر پار، اب وہ لتھارجک ہو گئے ہوئے تھے. تو انہوں نے کیا کہا کہ قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، آج ہمارے ساتھ آج ہمیں طاقت نہیں ہے، ہم بہت تھک گئے کہ ہم جالوت اور اس کے لشکروں کے ساتھ جا کے جنگ کریں، ہم نہیں لڑ سکتے. اور یہی چیز انہوں نے تب بھی کی تھی جب عمالقہ کے ساتھ ان کی لڑائی کا وقت تھا. تو بات یہ ہے کہ بنی اسرائیل جو تھے یہ اصل میں نا باتوں میں بہت دلیر تھے. تو جب آپ دیکھیں کہ یہ چلے وہاں سے تو ان کی تعداد تقریباً 70,000 کے قریب ہوگی. سب ٹھیک ہے جی ہم جنگ کریں گے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے. پھر آہستہ 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 جیسے مختلف قسم کی وہ چھٹی آزمائشیں آتی گئی ہیں، چھٹتے گئے. جیسے راستے میں منزل پہ پانی نہیں ملا تو طالوت سے شکایت کرنے لگے کہ جی ہمیں تو پانی نہیں ملا. پھر طالوت نے بتایا کہ بھی آگے ایک نہر تو آ رہی ہے لیکن یہ کہ اس میں سے زیادہ پانی پینے کی اجازت نہیں ہوگی تم لوگوں کو. اب یہ کیا ہوا؟ انہوں نے جا کے جو ہے وہ پھر سیر ہو کر پانی پیا.
اور پھر وہی ہوا جس وجہ سے ان کو روکا گیا تھا کہ اب جب خوب سیر ہو کے انہوں نے پانی پی لیا تو وہ لتھارجک ہو گئے بالکل، اور پھر کہنے لگے کہ آج تو ہم جالوت کے لشکر سے لڑنے کے قابل ہی نہیں ہیں۔ اب یہاں پر وہ لوگ جنہوں نے جو قلیل منہم میں سے تھے، ٹھیک ہے، جنہوں نے پہلے بھی فرما برداری کی تھی، انہوں نے کہا قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، انہوں نے کہا جو اللہ سے ملاقات پر یقین رکھتے تھے، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنی ہی جماعتیں ہیں جو تھوڑی تھی تعداد میں لیکن وہ بڑی یا کثیر تعداد کی جماعتوں پر اللہ کے اذن سے غالب آئیں، یعنی یہ ان کو اب موٹیویٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو موٹیویشن دے رہے ہیں کہ اٹھو، ہمت کرو۔ اور تم دیکھو تاریخ میں کتنی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ چھوٹی چھوٹی جماعتیں جو ہیں وہ اپنی صبر اور اپنی قوت کے ساتھ بڑی بڑی جماعتوں کے اوپر غالب آئے ہیں۔ واللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تم اپنی کمزوری کے باعث پیچھے نہ ہٹو بلکہ اس پر صبر کرو، اور صبر کر کے اللہ کی راہ میں چل پڑو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اب یہاں پر جو ان کی صفت بتائی گئی ہے، یہ جو موٹیویٹ کر رہے ہیں لوگوں کو، ان کی ایک صفت بتائی گئی ہے۔ کوئی بتائے گا وہ کیا صفت ہے ان کی؟ جلدی سے بتا دیں، میں چاہ رہی ہوں کہ ہم اس کو آج کمپلیٹ کر دیں۔ یہاں پر ان لوگوں کی کرنے والے ہیں۔ نہیں، دیکھیں ذرا دوبارہ پر ہاں نیٹ چلا جاتا ہے۔ کیا پوچھ رہی ہیں آپ کا سوال کیا تھا پلیز؟ یہاں پر ان لوگوں کی کیا صفت بتائی گئی؟ یہ جو لوگوں دوسرے جو پیچھے رہ جانے والے ہیں ان کو موٹیویشن دے رہے ہیں، ان کی بنیادی صفت کیا بتائی گئی ہے یہاں پہ؟ میم وہ اللہ پہ بھروسہ ان کا نہیں ٹوٹتا نا، وہ اس پہ قائم تھے، اللہ پہ بھروسے پہ، اللہ کے بھروسے آیت میں بھی صرف صبر بتائی گئی ہے، اور ابھی ہم جیسے ساری ڈسکشن کر رہے ہیں اس میں بھی آپ یہی کہہ رہی ہیں نا کہ جب ہمارے اوپر ایسی آزمائش آتی ہے اس میں ہم وے آؤٹ نکالتے ہیں، تو ہم صبر کرتے ہیں تو نکالتے ہیں نا۔ اچھا کوئی اور بتائے؟ پازیٹیوٹی مثبت نہیں، لکھا ہوا ہے آیت کے اندر، لکھا ہوا ہے۔ میں وہ کہہ رہے تھے آخرت پر یقین، اللہ سے ملاقات، ٹھیک ہے۔ قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، ظن کے آگے جب انا کا لفظ آتا ہے نا تو پھر اس کو غالب گمان یعنی یقین کہا جاتا ہے۔ وہ جن کو یقین تھا کہ ایک دن انہوں نے اللہ سے ملنا ہے۔ دیکھیے دین کا جو کام ہے، خاص طور پر اللہ کے لیے دین کا کام وہی کر سکتا ہے جس کا عقیدہ آخرت جو ہے وہ عین الیقین کی حد تک ہو، جس کو یہ یقین ہو کہ وہ اپنے رب کے سامنے اس نے حاضر ہونا ہے اور اس کا رب اس کو ضرور ریوارڈ دے گا، پھر چاہے دنیا میں اس کو پھانسی کے پھندے پہ بھی لٹکا دیا جائے وہ اللہ کی راہ سے نہیں ہٹتا، پھر چاہے اس کو آگ جلتی بھی بھڑکتی بھی آگ میں پھینک دیا جائے وہ اللہ کے راستے سے نہیں ہٹتا۔ تو آخرت پر عین الیقین، جنہیں اپنے رب سے ملاقات کا شوق ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے، اور اس کی طرف سے ملنے والے ریوارڈ پر یقین ہوتا ہے، یہ وہ چیز ہے جو آپ کو ثابت قدم رکھتی ہے ہر آزمائش میں۔ میں اپنے رب کے پاس جاؤں گا، میرا رب مجھے ریوارڈ دے گا۔ کر لیں جو دنیا والے میرے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، کر لیں جو انہوں نے کہنا ہے، کہہ لیں جو بھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ کتنے بڑے بڑے الزامات جو ہیں انبیاء پر بھی لگائے گئے اور علماء پر بھی لگائے گئے، اور کس کس طرح کی تکلیفیں بھی ان کو دیں، بہت ساری، جیسے بنی اسرائیل نے اپنے بہت سے انبیاء کو قتل تک کر دیا اور بہت ساری اذیتیں بھی دیں، ذہنی بھی اور جسمانی بھی۔ کس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے جھٹلایا، اور کس طرح جیسے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلایا۔ تو جس کو اللہ سے اجر کی امید ہوتی ہے نا، تو وہ کسی بھی قسم کی ایسی مشکل میں پیچھے نہیں ہٹتا۔ اور یہ کون لوگ تھے؟ کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے پانی نہیں پیا تھا یہ صرف 313 یا اس سے کچھ تھوڑے سے زیادہ تھے، ٹھیک ہے۔ اور انہی صبر کرنے والوں میں ان کے نبی جو بوڑھے تھے سموئیل، اور داؤد علیہ السلام اور ان کے والد، اور ان کے 6 بھائی بھی شامل تھے، یعنی یہ جو 313 کے قریب لوگ تھے، ان نے پھر
یہ سب شامل تھے. اور برا بن عازب کی روایت کے مطابق یہ تقریباً اتنی ہی تعداد رہ گئی تھی جتنی اصحاب بدر کی تھی. ٹھیک ہے. اور اصحاب بدر میں کتنے لوگ تھے؟ کتنے لوگ تھے بدر میں؟ 313. ٹھیک ہے. تو اب آپ یہاں دیکھیں کہ کہاں جو شیخی خورے تھے، جو بڑے بڑے دعوے کر رہے تھے 70,000، اور کہاں مخلص مومن 313 رہ گئے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ پھر چھانٹتے جاتے ہیں مختلف آزمائشوں کی چھلنی میں سے نکالتے جاتے تو اینڈ پہ پھر ایسے ہی 313 ہوتے ہیں جو پھر 1000 کے لشکر پر غالب آ جاتے ہیں. اور پھر ان 313 کی ایفرٹ کے اوپر، ان 313 کی جیت کے اوپر پھر آنے والی نسلیں جو ہے نا وہ صرف فخر ہی کرتی رہتی ہیں، وہ خود اس طرح کی نہیں بننے کی کوشش کرتی. آج مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے نا. کتنا ہم اپنے اسلاف کے اوپر فخر کرتے ہیں، صلاح الدین ایوبی ایسا لیڈر تھا، اور فلاں ایسے تھے، اور فلاں ایسے تھے، اور یہ اور وہ، اور جناب سائنس کی ابتدا مسلمانوں نے کی تھی، اور یہ ہمارے سائنٹسٹ تھے. صرف پھر وہ بیٹھ کے باتیں ہی کرتے رہتے ہیں اور اپنی پاسٹ کے اوپر فخر کرتے رہتے ہیں. تو صرف باتیں فائدہ نہیں دیتی، صرف دعوے فائدہ نہیں دیتے. اللہ کے پاس ان چیزوں کی، ان منہ زبانی دعووں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ کو تو ان 70,000 کی پرواہ بھی نہیں، اس میں سے صرف 313 جو اللہ کے بندے تھے. اور یہ کیسے بن گئے؟ یہ درجہ ان کو کیسے ملا؟ کوئی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایکسٹرا تو نہیں ان کو نواز دیا تھا نا کوئی خاص درجے دے کر. انہی آزمائشوں میں سے گزر کے یہ کندن بن گئے. اور یہ صبر کرنے والے لوگ تھے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جیسے دین کی راہ میں آزمائش ہے، اسے بھی میں نے عرض کیا کہ بیماری آتی ہے، کبھی نعمتیں مل کے آزمائش ہوتی ہے. مطلب آپ دین کا کام بہت زبردست کر رہے ہیں، بہت اچھا دین کا کام کر رہے ہیں، اللہ کے لیے خالص ہو کے. اب آپ کی جو ڈگری تھی اس پر آپ کو ایک بڑی زبردست جاب کی آفر آ جاتی ہے، 9 to 5 جاب ہے، اتنی سیلری ہے، یہ اس کے اندر آپ کو جو ہے وہ فیسلٹیز ملیں گی. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ بتائے گا کوئی ہم میں سے؟ یس میم، جاب کی طرف چلے جاتے ہیں. ہم میں نے پڑھا بھی تو ہے نا، میرے پاس یہ ڈگری بھی تو ہے نا، اور مجھے اپرچونٹی بھی تو مل رہی ہے نا، لیکن پھر شیطان ہمارے وسوسے میں ڈالتا ہے نا کہ ہمیں معاش کی بھی اب ضرورت ہے، اب ہماری یہ مشکلات ہے، بچے بڑے ہو رہے ہیں، اب یہ کرنا ہے. جہاں معاش کا مسئلہ ہے نا، جہاں معاش کا مسئلہ ہے اور جہاں ضرورت ہے، تو ضرورت میں ضرورت کے تحت کام کرنے سے نہیں روکا گیا. یہاں میں بات کر رہی ہوں ان لوگوں کی جو اچھا خاصا رکھتے ہوئے بھی دین کا کام چھوڑ کے جابز یا تجارت یا کچھ باقی کاموں میں دنیا میں لگ جاتے ہیں. ہاں، اس میں بیلنس اگر رکھ سکیں، اگر کوئی اتنا رکھ سکے، جیسے مختلف صحابہ کا بھی یہ طریقہ تھا، اور ائمہ میں بھی اور محدثین میں بھی یہ طریقہ رہا ہے کہ انہوں نے ڈیوائیڈ کر رکھا تھا اپنے سال کو. یعنی سال کے 4 مہینے وہ تجارت کرتے تھے، اور 4 مہینے وہ علم سیکھنے اور 4 مہینے وہ علم سکھانے میں گزارتے تھے. تو اب انہوں نے تجارت کی نا. اسی طرح بہت سارے لوگ جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک ہیں. ٹھیک ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک جب اپنی وہ بتاتے ہیں سوانح عمری بتاتے ہیں کہ وہ میڈیکل ڈاکٹر ہیں اور ان کی مدر ان کو نیورو اسپیشلسٹ بنانا چاہتی، نیورو سرجن بنانا چاہتی تھی. تو اب ان کا رجحان جب دین کی طرف ہوا تو ظاہر ہے وہ اس لیول پر جا کے میڈیکل کی اسٹڈیز نہیں کر سکتے تھے. تو انہوں نے اپنی مدر کے ساتھ، چونکہ ماں کی خواہش تھی، تو کمٹمنٹ کر لی کہ میں 50% ٹائم میڈیکل کی اسٹڈیز کو دوں گا، 50% آپ مجھے الاؤ کریں، میں اپنی ریلیٹو ریلیجن اسٹڈیز جو ہے، کمپیریٹیو ریلیجن اسٹڈیز جو ہے میں اس کو دوں گا. And she agreed. اور وہ بتاتے ہیں کہ پھر وقت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسے نوازا اور اس طرح مجھ سے کام لیا کہ کرتے کرتے پھر دین کے کام کی ریشو 75% اور جاب اور میڈیکل جو تھا وہ 25% رہ گیا، اور پھر کرتے کرتے پھر میں پورا 100% جو ہے وہ دین میں آ گیا اور وہ چیز چھوٹ گئی. تو یہ بھی تو لوگ ہیں نا،
یہ مثالیں بھی تو ہیں. اسی طرح میں بہت سارے مطلب میں نے خود اور دیکھا ہے لوگ جو ہیں ماشاءاللہ جاب بھی کرتے ہیں, کام بھی کرتے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ پھر وہ عشاء کے بعد مساجد میں بیٹھ کے تعلیم و تعلم کا بھی کام کرتے ہیں. مردوں کی بات کر رہی ہوں. تو آزمائش نعمتیں ملنے سے بھی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو ہم اس کو دیکھ لیں کہ جو چیز ہمارے پاس آ رہی ہے وہ ہمیں اللہ سے دور تو نہیں کر رہی. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ مشکلات ہیں, اس کو تو آزمائش انڈرسٹوڈ ہے, جو تکلیفیں آتی ہیں اس میں. تو ان میں جیسے جیسے لوگ پورے اترتے چلے جاتے ہیں آزمائش میں, تو ان کے درجے جو ہیں وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں, اور اینڈ پہ خالص پھر 313 لوگ رہ جاتے ہیں. اور بات وہی ہے کہ 2 مرتبہ پھر ان 313 کو ملتا ہے, وہ پھر باقیوں کو تو نہیں ملتا. بدر کے صحابہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ اب یہ جو بھی کریں اللہ ان سے راضی ہے, جو بھی کر جائیں, اتنا کم کام ہے. جی میم, یعنی جب ہم پہ آزمائش آتی ہے نا, تو وہ ایک ہمارا امتحان ہوتا ہے. اس میں ہم جب سہ لیتے ہیں آزمائش کو, اللہ کے لیے سہتے ہیں کہ ہم اللہ ہمیں اس کا اجر دے گا, یہ اللہ نے اس میں ہمارے لیے پازیٹیو, ہم سوچتے ہیں کہ بہت اچھا رکھا ہوگا اور ضرور ہمیں کچھ نہ کچھ اس میں سے آگے جا کے پتہ چلے گا. تو میم پھر اس میں جب سہتا ہے نا انسان صبر کر کے, تو پھر انسان کا درجہ بھی تو بلند ہوتا ہے نا, مطلب مقام آخرت میں بھی ملتا ہے, دنیا میں بھی اللہ اس کو ایک وہ اتھینٹک, اس کے پاس وہ ایک سوچ بنتی ہے, ایک عمل لائے عمل اس کے سامنے آ جاتا ہے, یار یہ صحیح تھا, میں اس پہ چلنا تھا, اللہ نے مجھے یہ آزمائش دی. یعنی ہم بعض دفعہ اپنی سوچ میں ایک چھوٹی سی, میں سوچتی ہوں اکثر میرے ساتھ ایسے ہوتا ہے, چھوٹی سی بات ہوتی ہے جو میں سمجھ نہیں پا رہی ہوتی, وہ میرے پہ ایک آزمائش بن کے آتی ہے, پھر میں اس میں سے گزرتی ہوں, گزر کے پھر جب میں اپنی سوچوں میں جاتی ہوں یا دنیا کو دیکھتی ہوں, تو وہ ٹوٹلی اللہ کے احکامات کے الٹ میرے وہ جا رہی ہوتی ہے چیز. پھر میں یہ سوچتی ہوں جب اللہ کہہ رہا ہے مجھے, اللہ کروا رہا ہے مجھ سے, اس میں ضرور حکمت ہے. ہو سکتا ہے کہ اینڈ پہ جا کے اس کا رزلٹ اللہ پاک اتنا بہتر کر دے, کیونکہ وہ ہمیشہ ہمیں وہ چیز دیتا ہے جو ہمارے حق میں بہتر ہوتی ہے. یعنی درجہ بھی انسان کا بلند ہوتا ہے, اور اس کو مطلب بہت جی میڈم یہ بات ہے کہ جو آپ نے بھی صحابہ کرام کا بتایا بدر کے, تو جتنی زیادہ سخت آزمائش ان کی تھی اتنی وہ کندن بن کے باہر نکلے. اصل میں جتنی بڑی آزمائش ہوتی ہے, اگر آپ اچھے طریقے سے کامیابی سے اس میں سے گزر جاتے ہیں اللہ کی مدد کے ساتھ اور صبر اور حوصلے کے ساتھ, تو پھر وہی کندن بن جاتا ہے بندہ. اس لیے میرا خیال ہے یہ بالکل جزاک اللہ خیر. اچھا اب کیا ہوا جب انہوں نے ان کو یہ جو اللہ کے نیک بندے تھے جن کو اللہ سے اجر کی امید لے کر یہ آگے بڑھے, وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ, اور جب وہ آمنے سامنے ہوئے جالوت کے اور اس کے لشکروں کے, قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا, تو وہاں پر پھر وہ اللہ سے دعا کرتے, کیا افرغ علینا صبر, اللہ تعالیٰ آپ انڈیل دیں ہمارے اوپر صبر. بڑا دشمن تھا, تھوڑے سے لوگ تھے یہ, ٹھیک ہے, اور ان کے پاس اس طرح کی اسلحہ اور اس طرح کی وہ جسے وہ کہتے ہیں کہ ریسورسز بھی نہیں تھے نا. تو اب کیا ہے کہ یہ اپنے مال اسباب پر بھروسہ کرنے یا اپنے قوت بازو پر بھروسہ کرنے کی بجائے کیا کر رہے ہیں, دعا کر رہے ہیں. تو یہ اللہ کے نیک بندوں کی یہی علامت ہوتی ہے کہ وہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں, اپنے مال و اسباب پر بھروسہ نہیں کرتے, اور عاجزی کے ساتھ اللہ سے صبر اور ثابت قدمی کی توفیق مانگتے رہتے ہیں. اور انہوں نے اسی طرح طالوت نے اور ان کے لشکر نے اللہ سے گڑ گڑا کر دعائیں کی, جیسا کہ بدر کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی تھی. ٹھیک ہے, تو وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا, صبر انڈیل دے ہمارے اوپر. ٹھیک ہے, یعنی ہمیں ایک چیز ہوتی ہے آپ کے اندر دل میں پیدا ہوتی ہے, اور ایک وہ چیز جو آپ کے اوپر سے انڈیلی جائے گی تو وہ آپ کے پورے کے اوپر ہی آ جائے گی. ایسے ہی ہے نا, سر پہ سے اگر کوئی چیز انڈیلی جاتی ہے تو آپ کی پوری باڈی کے اوپر آ جاتی ہے. تو اللہ پاک سراپا صبر بنا دے ہمیں. وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا, اور ثابت قدم رکھ ہمیں. وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ, اور ہمیں کافروں پر کے خلاف ہماری مدد فرما. پھر کیا ہوا جب انہوں نے یہاں پر, اب ان کے پاس 2 چیزیں تھیں. ایک ان کا ایمانی جذبہ تھا, ٹھیک ہے, ان کا آخرت پر یقین تھا, اور یہ کہ پھر ان کو اللہ کی مدد پر یقین تھا, یعنی توکل علی اللہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کریں گے. تو اس جذبے کے ساتھ
اور جو ان کے اسباب تھے یہ جب ٹکرائے اسے تو فَحَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، تو انہوں نے شکست دے دی انہیں اللہ کے اذن سے، اللہ کا اذن تھا تو یہ 313 جو تھے اس کثیر لشکر کے اوپر غالب آ گئے۔ وَقَتَلَ داود جالوتا، اور قتل کیا داود نے جالوت کو، جیسے بھی میں نے بتایا کہ داود جو تھے علیہ السلام وہ اپنے بھائیوں میں 6 بھائیوں اور اپنے والد کے ساتھ طالوت کے لشکر میں تھے، اور یہ سب سے چھوٹے تھے اور بکریاں چراتے تھے، بہت پھرتیلے اور چست جسم کے مالک تھے، اور کہتے ہیں کہ بہت ہی اچھے نشانہ باز تھے، اور بکریوں کے ریوڑ پر اگر کبھی کوئی وحشی جانور حملہ کرتا تو یہ اس کو پتھر سے نشانہ بناتے اس کا اس طرح کہ اس کو مار ڈالتے، اور طاقتور بھی تھے اور بہادر بھی تھے۔ تو جب جالوت سامنے آیا، داود علیہ السلام جو تھے یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بیٹے تھے، یہ ذرا واضح کر دیں، کیا یہ سلیمان علیہ السلام کے بیٹے تھے؟ نہیں، داود علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان تھے۔ اچھا اچھا اچھا۔ تو داود علیہ السلام جو ہیں یہ نشانہ باز تھے نا، پتھر سے نشانہ بناتے تھے۔ تو جالوت جب سامنے آیا، اور آپ پتہ ہے کہ پہلے زمانے میں 1 to 1 سے جنگ شروع ہوتی تھی، ایک بندہ آتا تھا دشمن کی فوج سے اور وہ مبازرت کی دعوت دیتا تھا کہ میرا کون مقابلہ کرے گا آ کے، جیسے وہ آپ نے پڑھا ہوگا بڑے اس میں خیبر کے اس میں مرحبا، وہ جو مرحب تھا وہ سامنے آیا اور اس نے دعوت دی، تو پھر حضرت علی نے اس کو جواب دیا اور وہ جا کے اس کے ساتھ لڑائی کی۔ اور میں نے یہ ورڈ ابھی وہ مجھے اتنا اچھا لگا، میں نے وہاں پڑھا تھا مبارزت کرتے تھے، وہ ایک ایک کر کے آتا تھا، تو ابھی یہاں پہ بھی وہی ورڈ یوز ہو گیا، برازو یوز ہوا ہے نا آئی تھنک۔ ہاں جی ہاں جی، تو اچھا لگا، بہت شکر ہے۔ تو اب یہ تھا کہ یہ اس نے نا پورے کا پورا لوہے کا لباس پہنا تھا۔ پہلے زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا وہ اس میں موویز وغیرہ میں بھی یا کوئی تصویر دیکھی ہوگی کہ آرمر ہوتا تھا، پورا لوہے کا ایک ڈریس ہوتا تھا، صرف اس کی جو ہے نا آنکھیں دکھ رہی تھی۔ تو داود علیہ السلام نے تاک کے نا اس کی کہتے ہیں کہ 2-3 پتھر اس غرض سے اٹھا لیے کہ میں جو ہے نا اس کی آنکھ پہ ماروں گا، اور ان کا نشانہ بہت اچھا تھا، تو انہوں نے اس کی آنکھ پر جو پتھر مارا تو وہ اس کی کہتے ہیں کہ وہ شارپ بھی تھا، اور اللہ نے ظاہر ہے اس کو شکست دینی تھی، تو اللہ کے اذن سے وہ اس کی پیشانی کو چیرتا ہوا اس کی گدی سے نکل گیا، یعنی جیسے بلٹ لگتی ہے نا، بلٹ لگتی ہے اس رفتار سے وہ جو پتھر تھا جو شارپ سا وہ اس طرح اس کو چیر کے اس کا چلا گیا، اور وہ پھر وہیں پر اس کی موت ہوگی۔ اور جب آپ کو پتہ ہے کہ سپہ سالار کی موت ہو جاتی تھی تو پھر باقی فوج کے حوصلے ٹوٹ جاتے، اگر کوئی دوسرا ایسا لیڈر وہاں پر نہیں ہوتا تھا جو فوراً کھڑا ہو جاتا۔ تو یہ جالوت جب قتل ہو گیا تو پھر اس کی فوج جو ہے وہ پسپا ہوئی، اور ان 313 مومنوں کو فتح نصیب ہوئی۔ اس واقعے کے بعد پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے داود علیہ السلام کو نبوت بھی دی اور بادشاہت بھی دی۔ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور عطا کی اللہ تعالیٰ نے داود علیہ السلام کو بادشاہت بھی اور حکمت بھی، اور علم سکھایا اسے اس میں سے جو اس نے چاہا۔ اور کون سا علم تھا داود علیہ السلام کے پاس؟ کون سا علم تھا؟ لوہے سے اٹھ بناتے تھے، لوہا ان کے ہاتھ میں موم ہو جاتا تھا، یہ بناتے تھے، زرا سازی کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اور اگر نہ اللہ تعالی ہٹا دیتا بعض کے ذریعے بعض کو لوگوں میں سے، لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، تو فساد پھیل جاتا زمین میں، وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، لیکن اللہ فضل والا ہے تمام جہان والوں پر۔ ہوتا یہ ہے کہ جب کسی ایک قوم کے پاس پاور رہتی ہے، غلبہ رہتا ہے، تو کرتے 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 وہ اس میں اتنی متکبر ہو جاتے ہیں، جب زمانے گزر جاتے ہیں ان کے اوپر تو وہ ظالم ہو جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان سے وہ چھین لیتے ہیں اقتدار، اور ان کی جگہ دوسروں کو دے دیتے ہیں۔ تو یہ جو نظام ہے کہ پاور جو ہے یہ ہمیشہ کسی ایک کے پاس نہیں رہتی۔ آپ دیکھو کہ آپ اگر اپنی اس میں جو ریسنٹ ہسٹری ہے اس میں دیکھو تو ایک ٹائم تھا جس میں رشیا جو تھا، USSR جو تھا وہ سپر پاور تھا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو توڑ دیا اور امریکہ سپر پاور بن کے ابھرا۔ اب
ایسا نہیں ہے کہ امریکہ کے پاس ہمیشہ پاور رہیں گی، وہ بھی ٹوٹ جائے گا، وہ اس کی پاور بھی چھین جائے گی جب وہ ظلم تک پہنچ جائے گا۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے مسلمانوں کو بھی پاورز ملی، لیکن جہاں وہ سیدھے رستے سے ہٹنے لگے، جہاں وہ ظلم کے اس میں داخل ہو گئے، تو چاہے جتنا بھی وقت اللہ نے ان کو دیا ہوا تھا اس میں سے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو ہٹا دیا اور ان کی جگہ دوسروں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ لے آئے۔ دل کا آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ آیات ہے اللہ کی، ہم پڑھتے ہیں انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حق کے ساتھ۔ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک آپ البتہ بھیجے ہوں میں سے ہیں۔ تو یہ جو گزشتہ واقعات جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو بتا رہے ہیں، یہ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی نشانی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود تو نہیں پڑھا ہوا تھا ان کو، نہ ہی سنا ہوا تھا ان واقعات کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے یہ ساری باتیں جو دہرائی جا رہی ہیں، جو واقعات سنائے جا رہے ہیں، تو پھر یہ لازمن ان کو وہی ذریعے ہی بتائے گئے ہیں۔ اور قرآن مجید میں متعدد مقامات پر پچھلی امتوں کے واقعات جو ہیں وہ بتا کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کی دلیل دی گئی ہے کہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں، تبھی تو آپ یہ سارے معاملات بتا رہے ہیں۔ الحمدللہ آپ کا دوسرا پارہ مکمل ہو گیا، اور میں آپ سے پھر کہوں گی کہ ذہنی طور پر تھوڑا سا اپنے آپ کو تیار کیجئے کہ اب انشاءاللہ ہم تھوڑا کوئکلی چلیں گے، کیونکہ بہت ساری چیزوں کی کانسیپٹس کے بیس آپ کی الحمدللہ کوشش کی ہے اللہ کی توفیق سے کہ وہ بن جائیں، تو ہر جگہ پھر ہم صبر کو، شکر کو اور دیگر چیزوں کو اب تفصیل سے اس طرح نہیں بار بار ڈسکس کریں گے، تو ہم تھوڑا سا اس کو انشاءاللہ تیسرے سپارے سے تھوڑا سا سپیڈ اپ کریں گے اپنے لیسنز کو، اور آپ نے ساتھ ساتھ چلنا ہے اور اپنی پچھلے لیسنز کو ریوائز کرتے رہیے گا، تاکہ جو بیسک چیزیں آپ کو بتائی گئی ہیں ان کو وہ آپ کے ذہن میں موجود ہو جب ہم آگے چلیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین علم عطا فرمائے، علم نافع عطا فرمائے، اور اس کے اوپر آسان طریقے سے عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں توفیق دے کے اس قرآن کے ذریعے ہم اپنا تزکیہ کر سکیں، اور جب ہم اللہ کے حضور حاضر ہوں تو بالکل پاک صاف ہوں، اندر سے بھی اور باہر سے بھی، کیونکہ جنتیوں کی جو صفت ہے وہ قرآن کریم میں آتی ہے کہ جب ان کی روح قبض کرنے آتے ہیں فرشتے تو وہ پاک ہوتے ہیں، پاک حالت میں ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اندر باہر سے